بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمات لغت عرب بر سے قسم است، اسم است و فعل است و حرف است۔ اسم چون رجل و فرس و فعل چون ضرب و دحرج و حرف چون من و الی۔ الفاظ زبان عرب کے تین قسم پر ہیں۔ الفاظ زبان عرب کے تین قسم پر ہیں، اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے۔ اسم جیسے رجل فرس، فعل جیسے ضرب و دحرج، حرف جیسے من و الی، حرف جیسے اب نحویوں کے ہاں سب سے پہلے اسم مقدم ہوتا ہے چونکہ وہ مسند اور مسند الیہ بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر فعل کا درجہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آخر میں حرف کا درجہ۔ لیکن صرفی حضرات کے ہاں فعل کا درجہ سب سے پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد اسم کا درجہ اور اس کے بعد جو ہے حرف کا درجہ۔ سب سے پہلے اس کے بعد فعل کا درجہ، چونکہ علم صرف میں جو ہے تغیرات سے بحث ہوتی ہے۔ مثلا قولا سے قال بن گیا، یقولو سے یقولو بن گیا، تعدو سے عد بن گیا۔ علم صرف کے اندر چونکہ تغیرات سے بحث ہوتی ہے اور تغیرات زیادہ فعل میں ہوتے ہیں، علم صرف سے چونکہ بحث ہوتی ہے کس سے؟ تغیرات سے، اور تغیرات فعل میں زیادہ ہیں، تو اس لیے فعل علم صرف میں اسم اور حرف سے مقدم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ علم صرف میں اہل تصریف کے ہاں فعل کا درجہ جب مقدم ہے تو پھر ارشاد الصرف والے نے پہلے کہا اسم است و فعل است و حرف است۔ کہنا چاہیے تھا کہ کلمات لغت عرب بر سے قسم است، فعل است و حرف است۔ آئے سن میں، چونکہ اہل صرف کے نزدیک فعل کا درجہ مقدم ہے، چونکہ علم صرف میں تغیرات سے بحث ہوتی ہے اور فعل میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ تغیرات ہوتے ہیں۔ تو اب جواب یہ ہے کہ ارشاد الصرف والے نے اسم کو پہلے ذکر کیا مسامحتاً۔ مسامحتاً کا معنی ان کے نزدیک بھی یہی مذہب ہے کہ فعل کا درجہ اسم سے مقدم ہے، لیکن چشم پوشی فرما کر اسم کو پہلے ذکر کیا، فعل کو بعد میں اور حرف کو پھر تیسرے درجے پر۔ حالانکہ نحویوں کے نزدیک کلمات لغت عرب تین قسم پر ہے، اسم فعل حرف، چونکہ ان کے ہاں سب سے پہلے اسم کا درجہ ہے کہ وہ مسند الیہ بنتا ہے، اور صرفیوں کے ہاں سب سے پہلے درجہ ہے فعل کا۔ کلمات لغت عرب کے تین قسم پر ہے، فعل ہے اور اسم ہے اور حرف ہے۔ اسم جیسے رجل فرس، اب اسم کی دو مثالیں دی، ایک ذوی العقول کی اور ایک غیر ذوی العقول کی۔ اسم کی دو مثالیں دی، ایک ذوی العقول کی اور ایک غیر ذوی العقول کی۔ ذوی العقول کی جیسے رجل اور غیر ذوی العقول کی جیسے فرس۔ فعل کی دو مثالیں ہیں جیسے ضرب و دحرج، ضرب۔ اب سوال ہوتا ہے کہ فعل کی دو مثالیں کیوں دی؟ جواب یہ ہے کہ فعل کی دو مثالیں دی، ایک ثلاثی کی اور ایک رباعی کی، ایک ثلاثی کی اور ایک رباعی کی۔ حرف کی دو مثالیں دی، من اور ابتدا الی، یہ من ابتدا کے لیے، الی جو ہے انتہا کے لیے۔
طریقہ یہ یاد کرنے کا یہ ہے کہ پہلے فارسی عبارت یاد کرو گے، فارسی عبارت کے بعد پھر اس کا ترجمہ، ترجمے کے بعد پھر جو سوال جواب اس کے اوپر ہے۔ وَاسم برسے قسم ثلاثی و رباعی و خماسی، واسم برسے قسم خماسی، اور اسم 3 قسم پر ہے، ثلاثی اور رباعی اور خماسی۔ اب یہاں سے اسم کی جو تقسیم ہے، یہ اسم کی تقسیم باعتبار تعداد حروف اصلیہ کی، یہ تقسیم اسم کی باعتبار تعداد حروف اصلیہ کے، یہ تقسیم اسم کی تعداد حروف اصلیہ کے، تعداد حروف اصلیہ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، خماسی۔ اب یہ تقسیم جو اسم کی باعتبار تعداد حروف اصلیہ کے ہے، یہ مطلقاً اسم کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم ہے اسم متمکن جامد کی۔ اسم متمکن کہا، غیر متمکن کو نکالا، جامد کہا، جامد کہا، مصدر اور مشتق کو نکالا، یہ تقسیم ہے اسم متمکن، بولو تو صحیح، جامد۔ اسم متمکن جامد باعتبار تعداد حروف اصلیہ کے 3 قسم پر ہے، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ ثلاثی 3 حرف والے کو کہتے ہیں جیسے زید، رباعی 4 حرف والے کو کہتے ہیں جیسے جعفر، خماسی 5 حرف والے کو کہتے ہیں جیسے سفر جل۔ اب ثلاثی کے سا پر جو ضمہ ہے، یہ ضمہ جو ہے یہ نسبت کی وجہ سے ہے، یہ ثلاثی کی نسبت ہے ثلاثتن کی طرف، تو گویا کہ ثلاثی کا منصوب الیہ وہ کیا بن گیا؟ ثلاثتن۔ اب ثلاثتن کا معنی ہے 3، ثلاثتن کا معنی ہے 3۔ جب ضابطہ یہ ہے، جب جس کلمے کے اخیر میں تا ہو اور اس کے اخیر میں جب یا نسبت کی لگائی جائے تو پھر اس تا کو حذف کی جاتی ہے، جس کلمے کے آخر میں اور جب اس کلمے کے اخیر میں یا نسبت کی لگائی جائے، بولو تو صحیح، تا کو حذف کیا جاتا ہے۔ اب یہ اصل میں تھا ثلاثتن، ثلاثتن کا معنی 3، ثلاثتن کا معنی 3۔ اب اس کے اخیر میں یا نسبت کی لگائی اور سا کو دیا، فا کلمے کو دیا ضمہ، تو ثلاثتن سے ہو گیا ثلاثی۔ اب ثلاثی کا معنی 3 حرف والا، ویسے ثلاثتن کا معنی 3 اور ثلاثی کا معنی، اب ثلاثی 3 حرف والے کو کہا جاتا ہے، 3 حرف سے حرفی والے پر ثلاثی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح رباعی جو ہے، رباعی یہ اصل میں تھا اربعتن، اب اربعتن کے اخیر میں چونکہ تا ہے، اس کے اخیر میں لگانی ہے ہم کو یا نسبت کی، تو تا کو حذف کیا، فا کلمے کو دیا ضمہ، تو اب رباع اربعتن سے رباعی بن گیا، اربعتن سے۔ اور خماسی جو ہے، خماسی یہ اصل میں تھا خمستن، یعنی خماسی کا منصوب الیہ ہے خمستن، خمستن کا معنی ہے 5، خماسی کا معنی ہے 5 حرف والا۔ اب خمستن کے اخیر میں تا کو حذف کر کے اس کے اخیر میں یا نسبت کی لگا دی اور فا کلمے کو ضمہ دیا، تو خمستن سے ہو گیا خماسی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ثلاثی کا منصوب الیہ ثلاثتن ہے، رباعی کا منصوب الیہ اربعتن،
اور خماسی خمسۃ. یہ نہیں ہے کہ ثلاثی کی منسوب الیہ جو ہے ثلاثو ہے، رباعی کی رباعو ہے، خماسی کی خماسو ہے، نہ بلکہ رباعی کی نسبت اربعۃ کی طرف اور خماسی کی نسبت خمسۃ کی طرف. اب سوال ہوتا ہے کہ تم نے کہا اسم کی 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی، حالانکہ احادی، ثنائی، سداسی ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ احادی کا معنی وہ کلمہ جس کے اندر حرف ایک ہے، جیسے ضربہ کا، یہ کاف ضمیر ایک حرف ہے. اور ثنائی کا معنی وہ کلمہ جس میں 2 حرف ہوں، وہ کلمہ جس میں 2 حرف ہوں، جیسے کہ ما من، جیسے کہ ما من یہ اسم ہے اور اس میں 2 حرف ہیں. اور سداسی کہتے ہیں وہ کلمہ جس میں 6 حرف ہوں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نے کہا اسم کی 3 قسمیں، ثلاثی، رباعی، خماسی کا تو ذکر کیا، احادی، ثنائی، سداسی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ احادی، ثنائی یہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں. ایک حرف والا کلمہ یا 2 حرف والے کلمے وہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. ابتدا میں ہم نے عرض کیا کہ یہ تقسیم اسم متمکن کی ہے، اسم غیر متمکن کی نہیں ہے. اس لیے اب یہ اعتراض واقع نہیں ہوگا کہ اس نے احادی اور ثنائی کا ذکر کیوں نہیں کیا، چونکہ احادی جیسے کاف ضمیر اور ثنائی جیسے ما اور من وہ کیا ہیں؟ مبنی ہیں. اور سداسی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ کلمہ بنتا ہے کم از کم 3 حرف سے. اب اگر سدائی اسی کا ذکر کرتا تو کتنے حرف ہو جاتے؟ 6 ہو جاتے. اب شبہ پیدا ہوتا کہ یہ ایک کلمہ ہے یا 2 کلمے ہیں، تو اس شبہ سے بچنے کی خاطر سداسی کا بالکل ذکر ہی نہیں کیا. فعل بر 2 قسم، ثلاثی و رباعی. ثلاثی چون ضربہ، رباعی چون دحرج. اب یہ جو فعل بر 2 قسم کا کہو گے فعل متصرف، اس فعل سے مراد فعل متصرف باعتبار تعداد حروف اصلیہ کے 2 قسم پر ہے. فعل متصرف باعتبار فعل متصرف باعتبار تعداد حروف اصلیہ کے 2 قسم پر ہے. اب تعداد حروف اصلیہ کے اعتبار سے فعل متصرف کی 2 قسمیں ہیں، تو اس میں مصدر اور اس میں مشتق بھی تعداد حروف اصلیہ کے اندر وہ فعل کے تابع ہیں. اس لیے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اسم سے مراد اسم متمکن، اسم جامد. متمکن کہا غیر متمکن کو نکالا، جب جامد کہا تو مصدر اور مشتق کو نکالا کہ مصدر جو ہے وہ کبھی بھی خماسی نہیں بنتا اور مشتق جو ہے اسماء مشتق کا وہ بھی خماسی. اس لیے تعداد حروف اصلیہ کے اعتبار سے فعل متصرف کی 2 قسمیں ہیں، نیز اسم مصدر اور اسم مشتق اس تقسیم میں فعل کے تابع ہے. جیسے فعل کی 2 قسمیں ہیں تو مصدر کی بھی 2 قسمیں، اسم مشتق کی بھی. فعل کی 2 قسمیں ہیں ثلاثی، رباعی. اس کا معنی فعل 6 اقسام میں کبھی بھی خماسی نہیں ہوگا. یعنی اگر موزون میں صیغہ ہو فعل کا تو وہ 6 اقسام میں خماسی کبھی بھی نہیں ہوگا، یا موزون میں صیغہ ہو مصدر کا تو وہ بھی 6 اقسام میں خماسی. اگر موزون میں صیغہ ہو اسماء مشتقہ میں سے کسی اسم کا تو وہ 6 اقسام میں، بولو تو صحیح، خماسی. فعل کی 2 قسمیں ثلاثی، رباعی. ثلاثی جیسے ضرب، رباعی جیسے دحرج. ثلاثی جیسے، رباعی جیسے دحرج. مصدر ثلاثی کی مثال ضربن
اور مصدر ربائی کی مثال دہرجتن، چونکہ مصدر کی بھی دو قسمیں، ثلاثی ربائی، ثلاثی جیسے ضربن، ربائی جیسے دہرجتن، اور مشتق کی بھی دو قسمیں، مشتق ثلاثی، مشتق ربائی، مشتق ثلاثی جیسے ضاربن، مشتق ربائی جیسے دہرجتن۔ اسم در لغت داغدار شدن و بلند شدن را گوین و در اصطلاح کلمہ ایست کی دلالت میں کند بر معنی خود بغیر ضم کردن کلمہ دیگر و در و زمانہ ہم نباشہ چون رجل و فرس۔ اسم کے لغوی اعتبار سے دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے داغدار شدن، دوسرا ہے بلند شدن۔ یہ اصل میں اشارہ کیا کہ اسم جو ہے بعض حضرات کہتے ہیں وسم سے مشتق ہے، مثال واوی ہے، اسم جو ہے وہ کس سے مشتق ہے؟ وسم سے۔ قاعدہ اشاعن والے قانون سے واو کو حمزہ سے تبدیل کر دیا تو وسم سے۔ تو کوفی حضرات کے نزدیک اسم جو ہے وہ مشتق ہے وسم سے، اس لیے اس کا معنی ہوتا ہے داغدار شدن، نشان والا ہونا۔ اور بصری حضرات کہتے ہیں کہ اسم مشتق ہے سمون سے، اسم جو ہے وہ مشتق ہے سم، کہتے ہیں بلندی کو۔ اب سمون واو کو حذف کیا، واو کو حذف کیا، واو کے عوض میں کلمے کے شروع میں حمزہ وصلی مکسور لایا، واو کے عوض میں کلمے کے شروع میں حمزہ مکسور لایا، اور سین کو پھر ساکن کر دیا کلمے کو تخفیف کرنے کی وجہ سے، تاکہ کلمے کے پڑھنے میں خفت پیدا ہو، تو اب سمون سے ہو گیا اسم۔ اس لیے مصنف رحمت اللہ علیہ نے دونوں مذہبوں کے طرف اشارہ کیا کہ اسم لغت میں داغدار ہونے کو کہتے ہیں، یعنی اسم مشتق ہے وسم سے، یہ ہو گیا کوفیوں کے نزدیک۔ وہ بلند شدن را گوین، اور بلندی کو کہتے ہیں، یہ مشتق ہو گیا سمون سے۔ اسم لغت میں داغدار یا بلندی کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے بغیر کسی اور کلمے کے ملانے سے، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں وضعی طور پر نہیں ہوتا، استعمال میں تو ہوتا ہے ضاربن مارنے والا، کسی نہ کسی زمانے میں تو مارنے والا ضرور ہوگا۔ اسم کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ وضعی طور پر نہ ہو، جیسے رجل فرس، رجل کا معنی مرد اور فرس کا معنی گھوڑا۔ و علامت او اینست، علامت کہتے ہیں نشانی کو، نشانی یعنی علامت کا معنی ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو کسی ایک میں پائی جائے اور دوسروں میں نہ پائی جائے۔ اب اسم کی جو علامتیں ہیں وہ دو طرح کے ہیں، یا کل اسم کے علامات لفظیہ ہوں گے، لفظوں میں وہ علامت پائی جائے گی، یا وہ علامت جو ہے معنویہ ہوگی جو معنی سے سمجھی جائے گی۔ علامات لفظیہ پھر تین قسم پر ہے، یا وہ علامت کلمے کے شروع میں ہوگی، یا وہ علامت کلمے کے آخر میں، یا وہ علامت مجموعہ کلمے میں پائی جائے گی۔ اب وہ علامتیں جو کلمے کے شروع میں پائی جائیں، الف لام ہو جیسے الحمد، حرف جارہ ہو جیسے رب الناس، حروف جارہ 17 ہیں، باء تاء کاف لام واو منذ مزخلا رب حاشا من عدافی ان علا، یا کلمے کے شروع میں میم زائدہ ہو جیسے کہ مضروب، یا کلمے کے شروع میں حروف ندا میں سے کوئی ایک حرف آ جائے جیسے یا عبداللہ ہے، جیسے یا عبداللہ ہے۔ وہ علامتیں جو کلمے کے آخر میں پائی جاتی ہیں، وہ علامتیں جو کلمے کے آخر میں پائی جائیں، جیسے کہ تنوین کلمے کے آخر میں ہو جیسے زیدن،
یا کلمے کے آخر میں نون تثنیہ کا ہو جیسے ضاربانے ضاربینے بشرطے کہ شروع میں حرف عطین نہ ہو، بشرطے کہ شروع میں حرف عطین نہ ہو، یا کلمے کے آخر میں یا وہ کلمہ ملحق بالتثنیہ ہو، یا وہ کلمہ جیسے کلا کلتا، جیسے کلا کلتا کلا کلتا، یا وہ کلمہ تثنیہ کے مشابہ ہو جیسے اسنان اسنتان اسنان، یا کلمے کے آخر میں جمع مذکر سالم کی علامت ہو جیسے ضاربونا ضاربینا، یا وہ کلمہ جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہو جیسے کہ الو، یا وہ کلمہ جمع مذکر سالم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو جیسے سلاسون اربعون تا کہ تسعون تک، یا کلمے کے آخر میں یا نسبت کی ہو جیسے بغدادیون جیسے، یا کلمے کے آخر میں الف مکسورہ ہو جیسے، بولو تو صحیح، جیسے حبلا جیسے حبلا، یا کلمے کے آخر میں الف ممدودہ ہو جیسے حمراء، یا کلمے کے آخر میں تنوین مقدرہ ہو جیسے ازرا ہو، یا اس میں منقوص ہو، اس میں منقوص اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو اور شروع کے اندر حروف عطین میں سے کوئی حرف بھی نہ ہو جیسے قاضی، جیسے کہ، یا کلمے کے آخر میں کسرہ ہو جیسے ہاؤلاء، کلمے کے آخر میں کسرہ ہو جیسے۔ اب وہ علامتیں جو مجموعہ کلمے میں پائی جاتی ہیں، وہ علامات جو مجموعہ کسی کا نام ہو جیسے زیدن، جیسے جمع اقصا جیسے کہ مساجدو، جیسے کہ مساجدو، یا جمع مکسر ہو، جمع کیا ہے مکسر ہو جیسے کہ ضرباء ضربتن ضرابن ضرباء، یا فعل یا حرف کا لفظ بول کر آدمی صرف لفظ مراد لے، معنی مراد نہ لے، وہ بھی اسم ہے، جیسے ضرب فعل ماضن، بھئی ضرب کا لفظ جو ہے یہ فعل، یا علا حرف جر، علا کا جو لفظ ہے یہ کیا حرف جر ہے، جب اس صورت میں کہو علا حرف جر تو یہ علا اسم ہے، مصطلح مبتدا بنے گا علا حرف جر، یا وہ کلمہ جس میں کیا ہے ضمائر ہوں جیسے کہ انا نحن انت انتما انتم انت انتما انتن هو ہما ہم ہی ہما ہن، یا وہ کلمہ جس میں اسماء اشارات ہوں جیسے کہ ذا وزان وزین وغیرہ، یا اسماء موصولات ہوں جیسے الذی اللذان، یا اسماء افعال ہوں جیسے کہ رویدہ بلا، یا اسماء ظروف ہوں جیسے کہ از اذا متا وغیرہ وغیرہ، اسماء کنایات ہوں جیسے کہ کم قضا، مرکب بنائی ہو جیسے احد عشرہ، مرکب منع صرف ہو جیسے بعلا بکا، مرکب صوتی ہو جیسے سیب بے۔ باقی وزن جو ہے ان کا نہیں نکالا جاتا ہے، یہ ضمائر ہوں یا اسماء اشارات ہوں اسماء موصولات ہوں، یہ ہیں اسم، لیکن ان کا وزن نہیں نکالا جاتا ہے، وزن صرف نکالا جاتا ہے اسم کے اندر اسم متمکن کا۔ اب چونکہ یہ اسم غیر متمکن کی جو 8 قسم ہیں ان کے اندر اسم کی علامتیں تو ہیں کہ مجموعہ کلمہ یہ کیا ہے اسم ہے، لیکن چونکہ یہ اسم مورب نہیں اس لیے ان کا کبھی وزن نہیں نکالا جاتا، بھئی از کا کیا وزن ہے، ازا کا کیا وزن ہے، کم کا کیا وزن ہے، قضا کا کیا وزن ہے، ہوا کا کیا وزن ہے، ان کا وزن کبھی بھی نہیں نکالا جاتا ہے۔ ویسے علامات میں ان کو شمار کیا جاتا ہے
لیکن ان کا وزن وغیرہ نہیں نکالے۔ باقی علامات جو معنویہ ہیں ان کا صرفی حضرات بالکل بحث ہی نہیں کرتے ہیں، وہ نحوی حضرات بحث کرتے ہیں، مثلا مضاف ہونا، موصوف ہونا، مسند الیہ ہونا وغیرہ، صرفی حضرات ان سے بالکل بحث ہی نہیں کرتے۔ اب ذرا کتاب میں نظر ڈالیں۔ وعلامت و اینس اسم کی علامتیں اس کے شروع میں الف لام ہو جیسے الرجل ہو، یا شروع میں حروف ندا ہو جیسے یا عبداللہ ہے، یا حروف جارہ ہو جیسے برب الناس، یا میم شروع میں زائد ہو جیسے مضروب، یا کلمے کے آخر میں تنوین ہو جیسے کہ غلام زید، یا کلمے کے آخر میں کسرہ ہو جیسے ام سے، یا کسی شخص کا یا کسی چیز کا نام ہو جیسے عمر بصری، عمر شاباش۔